تو حاضرین، یہ تمام چیزیں ہم جہاں سیکھتے ہیں اس کی ایک پرٹیکولر جگہ ہونی چاہیے جہاں کہ آپ سوال پوچھیں اور آپ کو اس کا جواب بھی ملے. تو جہاں یہ چیزیں ہوتی ہے اسی کو تو دین کا ایک محفوظ قلعہ کہتے ہیں جسے مدرسہ کہتے ہیں. انہی ورڈز میں اور ورڈز ایڈ کرنے کے لیے آ رہی ہے مصباح ملا جو دوم کی طلبہ ہے. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العلی العظیم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. قسمتیں نوع بشر تبدیل ہوتے ہیں ہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے ہاں. محترم سامعین، صدر جلسہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں مدرسے کے حوالے سے اپنے ٹوٹے ہوئے جذبات اور خیالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. لوگوں کے عام خیالات ہے کہ مدرسہ کوئی چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ کوئی شاندار عمارت کا نام ہے. اسی لیے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، مگر میں اس کا رد کرتی ہوں ایسے کہ مدرسہ کوئی فلک بوس عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ کوئی کمروں کا نام نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج ہم ایسی عمارت کو مدرسہ نہ کہتے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، زندگی کو جینے کا ڈھنگ سکھلایا جاتا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں گی کہ مدرسہ تو وہ جگہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، زندگی کو جینے کا ڈھنگ سکھلایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اعلیٰ اخلاق اور زندگی کو جینے کا ڈھنگ سکھلایا جاتا ہے. سامعین، اگر یہ مقاصد ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، کسی جھونپڑے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شارع کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، کسی مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے ہنگامے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، اور اگر یہی مقاصد کسی شاندار عمارت میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے. ساتھیوں، جان لیجئے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے. للہ اللہ کی ہدایت کو نہ جھٹلائیے گا. سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آج یونیورسٹی کی عمارتیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اسکول ہے اور کالج ہے جہاں ہر سہولت اور آج کے دور کی ہر ضرورت موجود ہے. لیکن آج اسکول، کالج، یونیورسٹی سے زمانے کا رخ بدلنے والے، انسانیت کا درد رکھنے والے، اخلاق اور لیڈرز کا جھنڈا بلند رکھنے والے نوجوان پیدا نہیں ہو رہے. بلکہ میں کس زبان سے کہوں کہ آج اسکول، کالج، یونیورسٹی سے فلموں کے ایکٹر، ایکٹریس، جھوٹے وعدے کرنے والے پولیٹکس، جھوٹے بزنس مین اور ہوس کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں. میرے دوستو، تعلیم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا جب تک ہماری سوچ بدلے گی. اس وقت تک یہ ظاہری ٹاٹ پھاٹ کام نہیں آئے گی. جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ صحیح ہوتا ہے، جب علم کو علم کے لیے سیکھا جاتا ہے، جب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ صحیح ہوتا ہے، اور جب اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہے، تب جا کے مدرسہ بنتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے اور ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال دینے سے زمانہ قاصر رہتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کو یاد کیجئے جس کی کوئی عمارت نہ تھی، پھر بھی درس لینے والے صحابہ رضی اللہ پر ایک نظر ڈالے، ان کی کمالیت کو دیکھ ہم اور آپ دنگ رہ جائیں گے. 4 خلفائے راشدین کو کون نہیں جانتا جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کیسی کامیاب حکومت کی. ان کے عدل و انصاف کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. ساتھیوں، کہنا یہ چاہتی ہوں، جہاں صاحب علم بیٹھ جائے گا وہ مدرسہ ہوگا، خانقاہ کا ماحول مدرسہ ہوگا، جہاں صحیح معنوں میں تعلیم دی جا رہی ہو وہ مدرسہ ہوگا. جان لیجئے، مدرسے کا مطلب ہی علم حاصل کرنے کی جگہ اور نالج گین کرنے کا پلیس ہے. علم، دنیا کا علم، دین کی تعلیم دونوں لازم اور ملزوم ہے، پر شریعت کے دائرے میں. جہاں ساقی ہوگا وہی میں کھانا ہوگا، جہاں شمع ہوگی وہی پروانہ ہوگا. حاضرین محفل، آج اس بابرکت محفل میں میرے جذبات بھی شامل ہیں. میں آج اس بات سے بہت خوش ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھی اپنا قرآن تجوید اور ترتیل سے مکمل کر چکے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے نیک خواہشات ہمیشہ رہیں گے، اور اگر یہ نہیں تو بلند بلا عمارتیں بھی ویرانہ ہے، وقت ضائع کرنے کا بہانہ ہے، فکر دیوانہ ہے. اسی لیے کہتی ہوں، قسمتیں نوع بشر تبدیل ہوتے ہیں یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں،
ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے بچوں کو مدرسہ اور اسکول بھیج کر بے فکر نہیں ہوتے ہوں گے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بچوں کے لیے جو پہلا اسکول اور پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔